الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان اور قرآن کو گہرا تعلق حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن مجید کو اتارا ہے اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں فرمایا ہے، تو اس وجہ سے رمضان کو اور قرآن کو بہت گہرا تعلق ہے۔ اور قرآن مجید اتارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی صرف قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، تو اس نے پورا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا بھی اہم ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنا بھی اہم ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں تو ہم صرف یہ سمجھیں گے کہ قرآن صرف برکت کی کتاب ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن صرف چومنے کی کتاب ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن صرف قسم اٹھانے کی کتاب ہے۔ قرآن برکت کی کتاب بھی ہے، قرآن کے اندر شفا بھی ہے اور قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے۔ قرآن اتارنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، اور یہ مقصد قیامت تک باقی رہے گا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو سنو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یعنی کہ اے ایمان والوں کہہ کر مؤمنین کو بلا واسطہ مخاطب فرمایا ہے۔ اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ رب جلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے بلا واسطہ مجھے اور آپ کو، یعنی کہ تمام مؤمنین کو مخاطب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ اور انہی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اور وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، وہ آیت نمبر 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ تمہاری ذات یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے لیے تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم بات کو پیچیدہ بناؤ گے یا منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسلام کے قانون کی ایک بنیادی آیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر انصاف پر قائم رہنے کا اور انصاف کے لیے گواہی دینے کا اور گواہی دینے میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، اور
اس مقدمے میں دو شخص تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ جو غریب ہے وہ امیر پر کیا ہی ظلم کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کی تردید میں فوراً یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے حق میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین۔ جو قوام یہ عربی زبان کا مبالغے کا صیغہ ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور بار بار اور ہر حال میں قائم رہو اور مستقل قائم رہو۔ ایسا نہیں کہ ایک بار ہم انصاف کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انصاف پر پورے اتر گئے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں، بلکہ تم ہمیشہ انصاف پر قائم رہو، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء للہ، یعنی کہ اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو، اور گواہی دینے کے سلسلے میں تمہاری چاہت یا پھر تمہارا کوئی فائدہ یا پھر تمہارا کوئی رشتہ دار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں وہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا ہر حال میں مقدم ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ جب گواہی دینے کی باری آئے تو وہ گواہی اگر تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو تم اس کے لیے بھی تیار ہو، اور اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی وہ گواہی دینے کی اگر نوبت آئے تو تم اس کے لیے بھی تیار ہو، اور اسی طریقے سے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف اگر گواہی دینے کی نوبت آئے تو تم اس کے لیے بھی تیار ہو۔ یعنی کہ جب بات آئے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کی تو نہ اپنے ذات کو دیکھنا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے۔ اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ملتی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص کے ساتھ کسی بات پر تنازع ہو گیا اور یہ بات قاضی کے پاس پہنچ گئی تو قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت کے اندر یا امیر المؤمنین کہہ کر پکارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر کہا کہ تم مجھے میرے نام سے کیوں نہیں پکارتے، امیر المؤمنین کیوں کہتے ہو؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امیر اور غریب ہر کوئی برابر ہے۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ جب بات آئے انصاف کی تو نہ عہدوں کو دیکھنا ہے، نہ مالداری کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی کسی جاہ و جلال کو دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینا ہے۔ ایک اور واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرع کھو گئی اور وہ زرع ایک یہودی کے پاس مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زرع میری ہے، وہ یہودی بھی دعویٰ کرنے لگا کہ یہ زرع میری ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ اس وقت کے جو قاضی تھے قاضی شریح، ان کے پاس یہ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ گواہی پیش کرو، آپ گواہ پیش کرو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار کو پیش کیا۔ حضرت قاضی شریح نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی وہ معتبر نہیں ہے، تم کوئی اور گواہ پیش کرو۔ ان کے پاس کوئی اور گواہ نہیں تھا تو چنانچہ قاضی شریح نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی اسلام قبول کر لیا کہ جس اسلام کے اندر انصاف کی اتنی پاسداری ہو وہ مذہب، وہ اسلام، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جب ہم انصاف کی عملی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو پھر لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اسلام لے کر آئے، بلکہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری تعلیمات کو دیکھ کر اور ہمارے اسلام کی سچائی کو دیکھ کر سامنے والا خود بخود اسلام لے آئے گا۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بتلا رہے ہیں کہ مالداری اور غریبی، نہ مالداری کو دیکھنا ہے، نہ مالدار کی جاہ و جلال کو دیکھنا ہے، نہ مالدار کے عہدے کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی کسی غریب کی مجبوری کو دیکھنا ہے۔ غریب کی مجبوری اپنی جگہ، مالدار کی مالداری اپنی جگہ، لیکن جب بات آئے انصاف کی تو نہ غریب پر ترس کھا کر نہ انصافی کرنا ہے، اور نہ مالدار کی مالداری کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے، یعنی کہ جو انصاف ہے اسی کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو، یعنی کہ نفسانی خواہشات کی پیروی
وہ انصاف کے لیے دشمن ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان کسی کے حق میں کسی کے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے تو انصاف کے ساتھ دینا چاہیے۔ اگر بیچ میں نفسانی خواہشات آ گئی تو پھر انسان یا تو جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کرے گا، یا پھر محبت میں آ کر غلط فیصلہ کرے گا، یا پھر نفرت میں حسد میں آ کر کسی کے خلاف غلط فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بات آئے گواہی دینے کی تو تم نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ بات آتی ہے اپنے کسی قریبی یا عزیز کے حق میں گواہی دینے کی تو بات بچے کے غلط ہو لیکن وہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا تھا، ایسا نہیں ایسا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے بات کو توڑ مروڑ کر اس کے حق میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسا مت کرو، یعنی کہ بات کو پیچیدہ مت بناؤ، جو بات صاف ہے صریح ہے اس کو صاف انداز میں تم بیان کرو۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو گواہی دینے سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی نہیں دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہی دینے سے بھی اعراض مت کرو، کیونکہ گواہی کو چھپانا، سچی گواہی کو چھپانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہو یا غیر انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہو، اور تم جھوٹی گواہی دیتے ہو یا سچی گواہی دیتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جب کسی انسان کے ذہن کے اندر یہ استحضار اگر آ گیا، یہ خیال اگر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام اعمال سے باخبر ہے، تو انسان ہر گناہ کے کام سے رک جائے گا، ہر گناہ کے کام سے رک جائے گا۔ یہ آیت انسان کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جو تم جھوٹ بول رہے ہو، جو تم کینہ اپنے دلوں کے اندر رکھ رہے ہو، جو تم کپٹ کر رہے ہو، جو تم ظلم کر رہے ہو، جو تم دھوکہ دے رہے ہو، جو تم کسی کی زمین ناحق قبضہ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ جب کسی انسان کے ذہن کے اندر یہ استحضار آ گیا تو پھر انسان ہر گناہ کے کام سے رک جائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک